السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، کچھ باتیں بتائیں گے، کچھ جانکاری دیں گے۔ آج طہارت ہی پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہے، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ، جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پر غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی مرد یا عورت کے کسی کی رطوبت خارج ہو یا شروع ہو گئی ہو تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض جوانوں کو روزانہ ہو جاتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت کم ہوتی ہے کہ اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے، چاہے اس صورت میں ان میں سے کوئی ڈسچارج ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل فرض ہونے کا طریقہ ہے۔ مردوں کے غسل فرض ہونے کا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ سو کر اٹھیں اور آپ نے کپڑوں پر نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ منی کا ہے یا مزی کا نشان ہے، تب بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر غسل جو فرض ہوتا ہے اس کی ایک اور صورت ہے، جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو رہی ہو تب ان پر غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت کے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں، جیسے جمعہ کے دن غسل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں جن کو چھوڑنے کا اگر معمول بنا لیں تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، تو غسل سنت مؤکدہ ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ جو مسلمان ہفتے میں 1 بھی مرتبہ نہیں نہاتا، وہ کتنا بھی زیادہ کلین ہو، کتنا بھی زیادہ خوبصورت ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے طعنے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور شماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اس کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ،
کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پر غسل فرض نہ بھی ہو. اور کس دن بہتر ہے؟ وہ جمعہ کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے. امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. لیکن جمہور کا مذہب ہے کہ یہ سنت عمل ہے. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں، جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے. عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے. تو یہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی جو نرم جگہ ہے تاکہ وہ تر ہو جائے، اور پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. یہ تو ہے فرض. یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا ہو تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہ تھی. کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کر تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا. البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے اس جگہ کو دھوئیں جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے، نائٹ فال ہوا ہے، احتلام ہوا ہے، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں اور شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، مکمل وضو کریں جیسے عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پر پانی بہا لیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ غسل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تب وضو والے اعضاء خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کے لیے وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست جسم سے بہہ پڑے، اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوتی ہے تو نظر بھی آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ جب تک نکل کر بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ فرض کتنے ہیں سن لیجیے. وضو میں فرض 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا، آپ کو پورا چہرہ دھونا ہے. نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک، کہاں تک دھلنا ہے؟ کہنیوں تک. دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھلنا ہے. نمبر 3 سر کا مسح یعنی چوتھائی سر. نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے فَاغْسِلُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے سر کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو.
دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں، البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آیا قرآن مجید میں کہ پورے سر کا مسح کرو، بلکہ یہ آیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یعنی سر کے بعض کا حصہ، اس کے معنی ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر، قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت طریقے سے غسل کرنے والا بنائے، اور سنت کو اپنانے والا بنائے، اور سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔